خان صاحب کے ساتھ الیکشن کے بعد پہلی بار ملاقات کی بمشکل اجازت ملی. میں بھی گوہر صاحب بھی حامد خان صاحب بھی ٹرائی کرتے رہے تھے. 2 بار ہم ادھر آئے بھی تھے لیکن اجازت نہیں مل رہی تھی اور کوشش یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلے کرنے ہیں سیاسی فیصلے کرنے ہیں الیکشن کے بعد جو بہت ضروری فیصلے ہیں ان سے مشاورت نہ ہو سکے. لیکن بہرحال آج عدالت کے فیصلے لینے کے بعد ہمیں اجازت ملی تو بھرپور گفتگو ان کے ساتھ ہوئی سیاسی معاملات پہ بالخصوص. انہوں نے یہ سب سے پہلے تو کہا کہ ہماری قوم جاگ چکی ہے. قوم نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا مینڈیٹ نہیں تھا اور اس مینڈیٹ کی حفاظت کرنا اور اس کو آگے لے کے جانا جمہوریت کو اور مضبوط کرنا اب ہمارا فرض ہے. اس کے لیے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ جو 2 بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے ان کے علاوہ آپ باقی ساری جو جماعتیں ہیں پاکستان کی جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں اور جہاں جہاں حکومت بنانی ہے ہم نے جس سینٹر پہ ہو پروونس میں ہو اس کے اوپر کام شروع کر دیں. اس کے ساتھ چونکہ بہت اہم معاملات ہیں جس کے اندر یہ فیصلے کرنے ہیں کہ چیف منسٹر کون ہوں گے, پرائم منسٹر کون ہوں گے, اسپیکر کون ہوں گے, اس کے لیے انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب نے کچھ نام تجویز بھی کیے ہیں اور مزید یہ کہا ہے کہ اس چیز کے لیے عدالت سے رجوع کریں تاکہ جو انفارمیشن پہنچانی ہے عمران خان صاحب تک تاکہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں ایویڈنس کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ, ڈاکیومنٹس کے ساتھ ان معاملات پہ وہ ان تک پہنچائے جا سکیں. تو یہ ایک دوسرا بہت اہم جو فیصلہ تھا انہوں نے کیا. اس کے علاوہ فی الحال کے لیے جو کن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہے الائنس کی وہ بھی انہوں نے ہمیں بتا دی ہیں اور آپ کو جلد وہ سامنے آ جائیں گی کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے سینٹر پہ بھی اور پروونسز پہ بھی. اس کے علاوہ میرے کولیگز بتائیں گے آپ کو مزید اگر کوئی معاملات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کوشش کرتی رہی تھی جب 2 حکومتیں ڈیزالو ہو گئی تھی سپریم کورٹ کے تھرو بھی اور ہائی کورٹ کے تھرو بھی کہ الیکشن ہو تو فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے کینڈیڈیٹ اور ورکر کی یکساں شرکت ہو. وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھرو آؤٹ کوشش کی گئی کہ پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ انتخابات صحیح پارٹیسپیٹ نہ کر سکے, پھر اس کی لیڈرشپ کو بھی دور رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے 5 دن کے اندر 3 سزائیں بھی دی گئی, 14 سال بھی, 10 سال بھی اور 7 سال بھی. کوشش یہی کی گئی پری پول کہ عوام کے پاس ایک میسج جائے کہ خان صاحب ابھی بڑا عرصہ کے لیے جا چکے ہیں, آپ کسی اور طرف دیکھیں. لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے عوام کے طاقت سے سرخرو کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ ایسی الیکشن ہوئے ہیں جس میں ساری لیڈرشپ جیل میں ہوتے ہوئے بھی, جس کے نشان کے بغیر بھی عوام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, غلامی نامنظور ہے. الحمدللہ عوام نے بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے. ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. میں آپ کو ایک فکس فگر بتا رہا ہوں, یہ ہمارے ایگزیکٹ فگر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وائٹ پیپر میں. یہ ہمارے وہ سیٹیں جو ہماری جیتی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن نے جو فگر دیا ہے وہ ہوگا اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں, یہ 100% ہماری جیت ریپیٹ میں گیا ہے. بلوچستان کے 16 سیٹوں میں سے ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہیں 4. پنجاب کے 139 سیٹ میں سے جس پہ الیکشن ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کی, اس میں ہیں 115 سیٹیں جیت چکے ہیں. اسی طرح سندھ میں 61 سیٹوں میں سے
ہم 16 سیٹیں جیت چکے ہیں. کے پی کے میں 44 میں سے 42 سیٹس ہم جیت چکے ہیں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں 180 سیٹیں جیت چکی ہے اور یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. ہم آپ کے ساتھ وائٹ پیپر میں اس کے فارم 45 شیئر کریں گے کہ یہی ہمارا مینڈیٹ ہے. عوام کا اس ووٹ کا احترام کیا جائے. جب ووٹ میں جاتے ہیں, ووٹ کاسٹ ہوتا ہے, پولنگ اسٹیشن پہ پریزائڈنگ افسر فارم 45 بناتا ہے ووٹ کاؤنٹ کر کے. وہیں پریزائڈنگ افسر ریٹرننگ افسر کے پاس جا کر کے فارم 47 بناتا ہے, ان کو ٹیلی کرا کے فارم 48 بناتا ہے. ہمارا مطالبہ فقط اتنا ہے کہ جو یہ عوامی مینڈیٹ ہے, جو ڈالے گئے ووٹ ہے, ان کا جو کاؤنٹ ہے, عوام کا فیصلہ, وہ ہمیں منظور ہے. ہم عدلیہ سے بھی درخواست کرتے ہیں, الیکشن کمیشن سے بھی درخواست کرتے ہیں, خاص کر سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ریمائنڈ کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ پریزائڈنگ افسران, ریٹرننگ افسران, ڈسٹنگ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ وہ انفلوئنس میں نہ آئے, اب عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد اس پہ فیصلہ کرے اور ہماری مینڈیٹ, عوام کی مینڈیٹ واپس آئے. اب اس مینڈیٹ کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے یہی فیصلہ کیا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی حکومت بنائیں, چاہے وہ مرکز میں, چاہے وہ پنجاب میں, چاہے وہ کے پی کے میں ہے. کے پی کے میں علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا گیا ہے ایز چیف منسٹر. انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نام شیئر کر لیں گے. سینٹرل میں پرائم منسٹر, چیف اور اسپیکر, اور پنجاب میں بھی چیف منسٹر اور اسپیکر کی سیٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ تھرسڈے تک ہم نام شیئر کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم چھوٹے پارٹیوں کو ملا کے حکومت بنائیں گے جو کہ ہمارے پاس اپنا مینڈیٹ پورا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہم کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے. وزیر اعظم کے لیے آپ نے کہا خان صاحب نے نام دے دیے سر, کوئی اگر خان صاحب نے ابھی تک وزیر اعظم کے لیے کوئی نام نہیں دیا. انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے تک یا بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس نام پہ جو خان صاحب نام دیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نہیں, ہم کوئی کمزور حکومت ہماری نہیں ہوگی. ہماری حکومت ہوگی تو وہ پبلک مینڈیٹ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, مضبوط حکومت ہوگی. سپریم کورٹ آپ جا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جلدی آپ کو فیصلہ مل جائے گا, آپ کو ریلیف مل جائے گا, کیونکہ دوسری طرف سے تو وہ حکومت بنانے کے لیے تیاری پکڑ چکے ہیں, تو فیصلہ آنے تک آپ کو لگتا نہیں کہ دیر ہو جائے گی؟ نہیں, دیکھیں سپریم کورٹ آ جائے گی, لیکن اس میں 10 دن ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپنس فائل کرتے, پھر ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اور اسمبلی کا سیشن کرنے کے لیے آئینی طور پر 21 دن ہوتے ہیں. یہی تو ہم استدعا کرتے ہیں کہ 70 سیٹوں کا جھگڑا تو 2 دن میں ریزالو ہو سکتا ہے. آپ وہ فارم 45 دے کے جس کا مینڈیٹ ہے ان کو دے دیں. ہم تو کچھ مانگ نہیں رہے, ہم اپنے طرف سے تو ریکارڈ نہیں لے کے آ رہے. پریزائڈنگ افسران نے جو فارم 45 وضع کیا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ڈکلیئر کرے وہ کس کے پاس مینڈیٹ ہے. انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے, آپ کے آزاد امیدوار LWM میں جائیں گے, جماعت اسلامی میں جائیں گے, کس طرف آپ کے آزاد امیدوار جا رہے ہیں؟ اس کے سلسلے میں ہماری بات ہوئی تھی, ڈسکشن ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آج شام تک وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس پارٹی میں جا رہے ہیں, اور انٹرا پارٹیز الیکشن بھی انشاءاللہ بہت جلد کرنے جا رہے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کو یاد ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں, وہاں سے انٹرا پارٹی الیکشنز کا بتا دوں آپ کو. انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کو یاد ہوگا تیار ہو گئے تھے, وہ پروسیس چل رہا ہے. وہی پروسیس آج خان صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا اس پروسیس کو آپ جلد سے جلد ختم کریں, اس کا الیکشنز کرائیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے قانون کی بھی, اور ویسے بھی ہمیں کرانے تھے. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے 10 دن میں انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن اور انٹرا پارٹی انتخابات آپ کے مان لے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن کو ماننا پڑے گا. جو آپ الیکشن نتائج چیلنج کرنے جا رہے ہیں, ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا. آپ عدالتوں میں جائیں گے, الیکشن ٹربیونلز میں جائیں گے. اب تک کسی جماعت سے آپ کی ایفیلیشن کا فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں, کسی جماعت کے ساتھ ہم ایفیلیشن نہیں کر رہے, اور اس پہ ٹائم لگنا نہیں چاہیے. ریزن بینگ کہ اگر آپ وہ والے کیس اٹھا لیں اس پہ ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کا NG ٹاپے لگے گئے, لوگوں کو نکالا گیا, ووٹ کاؤنٹنگ میں فرق ہوا, یہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا. صحیح
یہ پروسیس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی. یہ کمپلیٹ ہو کر کے بعد میں جب آپ کے پاس آئے ہیں تو فارم 45 کے بعد جس وقت رزلٹ ڈیلے کیے گئے یہ سارا کچھ اس کے وقت ہوا. اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس سارے فارم موجود ہیں, وہ اس کے کاؤنٹر فائل منگوا لیں. میکسیمم 70 سیٹ سے 70 سیٹ کے آپ کے پاس 200 الیکشن ہے, اس میں کتنے پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ ہوا الیکشن کمیشن کا اگر ول ہے, اور ہم یہی ان کی ذمہ داری ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا اور عوام کا مینڈیٹ جس کا ہے اس کو دینا, کمیشن اس کے مطابق فیصلہ. میں ایک اور کہنا چاہوں گا, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اصل کاؤنٹنگ کریں اور اصل سیٹوں کا حساب لگائیں تو ہم کل حکومت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے میری نظر میں کہ ہم وہ حکومت بنا سکتے ہیں. صرف یہ چونکہ ایک مینڈیٹ ہم سے چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس وجہ سے یہ ہمیں اور قوم کو بھی دشواری آ رہی ہے حکومت بنانے میں, لیکن ادروائز تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ واقعی ہی جینوئن الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھیں. آپ کے کچھ لوگ جو ہے پارٹی ٹکٹ سے بغاوت کر کے نون لیگ میں شمولیت کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا پالیسی آئی ہے سر؟ دیکھیے 99% ہمارے پاس ہے اور ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے. ہم نے اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں جن لوگوں کو اپروچ کیا گیا, ان کو پیسوں کا کہا گیا. ایون میرے پاس جو کہ ثبوت وہ پیغام پہنچا ہے وہ ایون 10 اور 25 کروڑ تک آفر کی گئی ہے. تو یہ خرید و فروخت اس مرتبہ ختم ہونی چاہیے اور خرید و فروخت ہر صورت ختم ہو. یہی اندیشہ تھا ہمیں کہ یہ خرید و فروخت ہوگی, یہی اندیشہ تھا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا, سپریم کورٹ کو کہا تھا, ہائی کورٹ کو کہا تھا کہ بلے کے بغیر الیکشن میں جانے نہ دے. بلہ ایک بنیادی حقوق ہے, لیکن ہمارے ایک کے علاوہ 2 کے علاوہ باقی نہیں گئے ہیں. لیکن یہ سارا یہ ہے کہ یہ آزاد نشانات پہ یہ کینڈیڈیٹس انتخابات لڑ رہے تھے, لیکن یہ پارٹی افیلیٹڈ تھے اور پارٹی سپورٹڈ تھے, پارٹی نے ان کا انٹروڈیوس کرایا تھا. اس لیے کسی جماعت کا ان کو اپروچ کرنا یہ غیر آئینی, غیر قانونی اور بہت غیر اخلاقی بات ہے. سر آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں, سر عدالتوں میں آپ جا رہے ہیں, وہاں پہ اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا, سر اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر سر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر سر کوئی اور اس کا لائے عمل ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بتائیں. انشاءاللہ. تھینک یو.